کیلنڈر میں اس مہینے کا نام کوئی 12 وفات دکھا دے تو میں تقریر کرنا بند کر دوں گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، حق بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب آپ بتائیے، جو آدمی کیلنڈر کے خلاف اتنا بول سکتا ہو وہ قرآن کے خلاف کتنا بولتا ہوگا؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کو کیلنڈر سمجھنے کی توفیق نہیں ہو وہ قرآن کتنا سمجھتا ہے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ایسے لوگوں سے کہیے کہ قرآن کی بات بعد میں کرنا، پہلے کیلنڈر تو سمجھ کے بتا دے۔ اور ہمارے آپ کے ماحول و معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن بہت جھاڑتے ہیں، آج تک کیلنڈر نہیں سمجھ سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ ربیع الاول ہر کیلنڈر میں چھپتا ہے، خواہ وہ سنی کے پریس سے چھپے یا دیوبندی کے پریس سے چھپے یا وہابی کے پریس سے چھپے۔ میرا چیلنج ہے، کسی بھی فرقے کا چھاپنے والا کیلنڈر چھاپے گا اس مہینے کو 12 وفات نہیں لکھے گا، 12 ربیع الاول لکھے گا۔ اور اگر کسی بھی فرقے کا آدمی کیلنڈر چھاپنے میں اگر اس کو 12 وفات لکھ دے گا تو میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ تقریر کرنا آج کے بعد سے بند کر دوں گا۔ اب اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک چیز آپ دیکھیں، آج کل بڑے آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے یار یہ پیر فقیر کہاں سے آپ لوگ لے آئے، یہ پیری مریدی کہاں سے لے آئے، یہ پیر ہی آج تک نہیں سمجھ میں آیا ان کو۔ ان سے کہیے ابے تم کیلنڈر تو پڑھ، اللہ اکبر۔ کیلنڈر میں سنیچر اتوار سوموار کو پیر لکھا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوموار کو پیر کا دن بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ارے بولیے، آپ لوگ دیہات میں ضرور رہتے ہیں مگر اتنا تو معلوم ہے نا کہ سوموار کو پیر کے روز بولتے ہیں، پیر کا دن بولتے ہیں۔ جی بے شک۔ اب آپ بتائیے کہ ان کو ابھی تک پیر صحابی نہیں سمجھ میں آیا، جبکہ ہر مسلمان سوموار کو پیر کا دن کہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سوموار کو پیر کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس دن میں میرے نبی تشریف لائے، اور جس دن میں نبی تشریف لائے وہ سنیچر کا بھی پیر ہے، وہ اتوار کا بھی پیر ہے، وہ منگل کا بھی پیر ہے، وہ سوموار وہ بدھ کا بھی پیر ہے، وہ جمعرات کا بھی پیر ہے، وہ جمعہ کا بھی پیر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی آمد کی برکت سے جب دن کو پیر بنا دیا گیا ہے تو جس کے سینے میں نبی کی محبت آ جائے وہ کیوں نہیں پیر ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد سرکار۔ اب تقریر سنیے کیا کہنے ہیں۔ جو لوگ واہ کیلنڈر نہ سمجھ رہے ہوں، جن کو کیلنڈر سمجھنے کی تمیز نہ ہو، بتائیے وہ قرآن کہاں تک سمجھتا ہوگا؟ اتنے جاہل قسم کے لوگ۔ اور حاضرین، بات کیا کریں گے؟ قرآن میں تو کہیں بھی میلاد نہیں لکھا ہے، جی، قرآن میں تو کہیں فاتحہ نہیں لکھا ہے، قرآن میں کہیں چالیسواں نہیں لکھا ہے۔ ہم نے کہا اگر نہیں لکھا ہے تو منع ہے تو دکھا دو۔ جی، لکھا ہوا ہے کہیں کہ میلاد نہیں کرنی چاہیے، لکھا ہے کہیں کہ فاتحہ نہیں کرنی چاہیے، لکھا ہے کہیں کہ 11ویں نہیں کرنی چاہیے، بزرگوں کا فاتحہ نہیں کرنی چاہیے، کہیں بھی دکھا دو کہ لکھا ہو نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ضرورت کے حساب سے خطاب۔ اور جب نہیں کرنی چاہیے نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے، ہمارے اناؤنسر صاحب نام بتائیے، جمال اختر، جمال اختر صاحب موٹر سائیکل سے چلے جا رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اچانک ہائی وے پہ انہوں نے گاڑی موڑ دی۔ میں نے کہا موڑ کیوں دیا؟ کہا ادھر لکھا ہوا ہے نو انٹری، ادھر آپ نہیں جا سکتے۔ کیا بات ہے، کیا نکتہ ہے۔ ہم نے کہا تو پھر ادھر کیسے چلے گا، یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ جا سکتے ہیں۔ اچھا ہے، ہاں، اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ اچھا ہے بھائی، کیا بات ہے۔ جدھر نہیں جانا ہوتا ہے وہاں پہ روڈ پہ بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ ادھر نہیں جا سکتے۔
مگر جب جانا ہوتا ہے ادھر کچھ لکھا رہتا ہے؟ نہیں لکھا رہتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جدھر نہیں جانا ہے ادھر نو انٹری کا بورڈ ہوتا ہے، اور جدھر جانا ہوتا ہے ادھر کوئی بورڈ نہیں ہوتا ہے۔ سائیں سائیں گزرتے چلے جائیں گے، دھائیں دھائیں گزرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے سمجھ لیجئے قرآن میں کہیں بھی میلاد فاتحہ منع نہیں ہے، اس کا مطلب کرتے چلے جائیے، مناتے چلے جائیے۔ اور جس کو نہیں کرنا تھا اللہ نے صاف صاف کہہ دیا قد فصل لکم ما حرم علیکم، ہم نے ہر حرام کو بیان کر دیا ہے، اور جو بیان نہیں ہوا ہے سب جائز ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ہے مسئلہ کیا قاعدے سے نہیں سمجھا بیان دیا ہوا ہے واہ 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 وہ سب جائز ہے۔ واہ 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 مثال کے طور پہ آپ یوں بتائیے آپ کے گاؤں میں مسجد ہے؟ جی ارے بولیے مسجد ہے؟ کھجور کے دیوار کی ہے؟ نہیں کیوں آپ نے کس چیز کی بنایا ہے مسجد؟ اینٹ کی مٹی کے دیوار کی؟ اینٹ کی بتائیے ہمیں صحابہ کرام نے تو کھجور کے چھاچ کی مسجد بنوائی تھی۔ واہ بے شک بے شک بناؤ جا کے جی؟ دیکھ دو۔ واہ توڑو مسجد کو۔ ہاں اگر تم کو وہی کام کرنا ہے جو صحابہ کیے ہیں تو پھر یہ پکی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ کیا بات ہے حضرت، بے شک بے شک اس لیے کہ صحابہ نے پکی مسجد نہیں بنوائی، کھجور کے چھاچ کی مسجد بنوائی ہے۔ مسجد نبی میں میرے نبی نے بنوایا تھا تو مٹی کے گارے سے میرے نبی نے بنوایا تھا، پکی مسجد تھی نہیں صحابہ کے دور میں۔ مسجد تو رہنے دیجئے، یہ آپ کا جو مکان پکا بنا ہوا ہے کسی صحابہ نے پکا مکان بنوایا تھا؟ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو، جہاں خرچ کرنے کو ہے وہاں سب حرام کر رہے ہو۔ چونکہ میلاد میں خرچ کرنا ہوتا ہے، فاتحہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، تو جو اتنے بڑے مکھی چوس ہو گئے، جہاں خرچے کی بات آ گئی وہاں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم پکی مسجد بنواؤ، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم پکی سڑک پہ چلو، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم پکے مکان میں بناؤ۔ لیکن اگر نہیں لکھا ہوا ہے تو منع بھی تو نہیں ہے۔ ہاں اور جب منع نہیں ہے تو ہم پکی مسجد بھی بنوا رہے ہیں، پکا مکان بھی بنوا رہے ہیں، تو آپ صاف کہہ دیجئے سن لو، جس طریقے سے مسجد کے لیے کوئی حکم نہیں آیا ہے تو ہم کسی بھی قسم کی مسجد بنوا لیتے ہیں، ویسے ہی میلاد و فاتحہ کے لیے کچھ بھی قرآن میں نہیں آیا ہے تو ہم جیسے چاہیں گے ویسے میلاد منایا کریں گے، ویسے فاتحہ منایا کریں گے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور اگر قرآن اور حدیث میں جو ہے وہی اگر ماننا ہے آپ کو تو مجھ کو پھر وہ ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک مسجد میں امام صاحب تھے جنہوں نے جمعہ میں تقریر کیا فاتحہ نہیں کرنی چاہیے، میلاد نہیں کرنی چاہیے، 11ویں نہیں کرنی چاہیے، 12ویں نہیں کرنی چاہیے، 40واں نہیں کرنی چاہیے، اور آخر میں دلیل کیا دیا کہ یہ سب قرآن میں نہیں ہے، یہ سب قرآن میں نہیں ہے۔ بہت بڑی مسجد تھی، جامع مسجد، تقریر کر دیا مولانا نے، یہ سب قرآن میں نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سنی اس میں تھا، وہ نوجوان باہر جمعہ کے بعد نکلا اور کہا سنو مولانا کا ابھی تک ختنہ نہیں ہوا ہے، مولانا کا ختنہ نہیں ہوا ہے۔ جتنے لوگ تھے سب بگڑ گئے، کیسی بات کرتے ہو، اتنے دل سے ہمارے یہاں امامت کرتے ابھی تک ختنہ نہیں ہوا ہے۔ کہا بھئی یقین کرو ختنہ نہیں ہوا ہے۔ وہ اتنی ریپیٹ مارا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا۔ ابو نمازی سے لے کر کے پاجی تک یہ بات چلی گئی، پورے مارکیٹ میں یہ بات پھیل گئی، کشا کشا عورتوں میں بھی پھیل گئی۔ عورتیں جا کر کے مولانا کے گھر میں پتہ کرنے لگی اتنے بڑھ کے مولانا اور ابھی تک ختنہ ہی نہیں ہوا، اچھا ہے حضرت، اچھا ہے۔ ابھی تک ختنہ نہیں ہوا۔ مولانی جو تھی ان کی
شرما گئی. اتنے میں مولانا آئے, دیکھا عورتوں کی بھیڑ ہے, اپنی میم صاحب کو لے کے اندر گئے. کیا بات ہے, عورتیں کیوں آئی ہیں؟ کہا جا کر کے باہر سونگھو ہوا کتنی بدبودار بہ رہی ہے. یہ عورتیں پوچھ رہی ہے کہ اتنے بڑے مولانا ابھی تک ختنہ نہیں ہوا ہے. مولانا آئے غصے میں, صدر صاحب کے ہاتھ میں استعفیٰ رکھ دیا اور کہا ہم ایسے مسجد میں امامت نہیں کرتے, ہم ایسے محلے میں نہیں رہنا پسند کرتے, ہم ایسے گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتے. صدر صاحب نے کہا 24 سال کے بعد یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ 24 سال سے آپ امامت کر رہے ہیں, اچانک آپ کو یہ کیا تکلیف پہنچ گئی؟ کہا تکلیف کی بات کرتے ہیں, دیکھیے کسی نے ہوا اڑا دیا ہے کہ مولانا کا ختنہ نہیں ہوا ہے. صدر صاحب نے کہا تو گھبرائیے نہیں, اس نوجوان کو پکڑ رہے ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ ختنہ نہیں ہوا ہے. CID بھیجا گیا, اس نوجوان کو پکڑا گیا جس نے اڑایا تھا, پکڑ کے لائے. میٹنگ بیٹھی تھی, میٹنگ میں صدر صاحب نے پوچھا تم نے کیسے کہہ دیا کہ مولانا کا ختنہ نہیں ہوا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں نے تھوڑا ہی کہا ہے, مولانا نے تو خود ہی کل تقریر میں کہہ رہے تھے. صدر صاحب نے کہا کہیے مولانا آپ نے تقریر میں کہا, داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں کبھی ایسا کہہ نہیں سکتا, ہم کو معلوم ہے ہمارا ختنہ ہو گیا. کہا پھر یہ نوجوان کیسے بول رہا ہے کہ جمعہ میں تقریر کیا انہوں نے کہ ختنہ نہیں کی؟ کیا پوائنٹ لیا ہے بھائی, کیا بات ہے, کیا مولانا نے کہا ہم نے کیسے کہا, کب کہا, تم بتاؤ. تو اس نوجوان نے کہا مولانا صاحب بلڈ پریشر ہائی نہ کیجیے, زیادہ گھبرائیے نہیں. کل آپ نے تقریر کیا تھا میلاد بند کرو قرآن میں نہیں ہے, فاتحہ بند کرو قرآن میں نہیں ہے, تیجا بند کرو قرآن میں نہیں ہے, سلام بند کرو قرآن میں نہیں ہے, 11ویں بند کرو قرآن میں نہیں ہے, 12ویں بند کرو قرآن میں نہیں ہے. تو ہم نے کہا جب مولانا صاحب ہر کام قرآن ہی والا کرتے ہیں تو ہم نے ڈھونڈا دیکھے اور قرآن میں کیا کیا نہیں ہے, تو کہیں بھی قرآن میں لکھا نہیں ہے کہ ختنہ کراؤ. ہم سمجھ گئے, ہم سمجھ گئے اتنے بڑے مولانا ایک بھی کام قرآن کے خلاف نہیں کرتے تو یہو نہیں کیا ہوگا, یہو نہیں کیا ہوگا. مولانا نے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا ارے صاحب یہ قرآن میں نہیں تو حدیث میں تو ہے, قرآن میں نہیں تو. وہ نوجوان اٹھا اور مولانا کی کلائی پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا ظالم اپنی عزت کی بات آ گئی تو قرآن سے نہ بچی تو تم نے حدیث سے بچانا شروع کر دیا. سن تجھے اپنی عزت پیاری ہے, مجھے مصطفیٰ کی عظمت پیاری ہے. تمہیں اپنی عزت پیاری ہے, مجھے مصطفیٰ کا میلاد پیارا ہے. تمہیں عزت پیاری ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, آمد رسول. کیا بات ہے. ہم کو اپنی عزت بچانی ہوتی ہے, قرآن سے نہ بچی تو حدیث سے بچانے لگے, حدیث سے نہیں بچی تو ماحول معاشرے سے بچانے لگے. ظالم تم کو عزت پیاری ہے, ہمیں رسول اللہ کی شریعت پیاری ہے. تمہیں عزت پیاری ہے, مجھے مصطفیٰ کا فاتحہ پیارا ہے. تمہیں عزت پیاری ہے, ہمیں مصطفیٰ کی آمد کی تاریخ پیاری ہے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ, بہت اچھا. حاضرین, اور ہم بھی ایسے لوگوں کے پیچھے جن کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتی ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ ایک بات بتائیے مولانا جمال صاحب, ایک صاحب مئی جون کے مہینے میں بڑا پریشان ہمارے پاس آیا. میں نے کہا کہ صاحب خیریت تو ہے, اتنا پریشان کیوں ہیں آپ؟ کہنے لگے کیا بتائیں مولانا صاحب, لڑکی کا رشتہ تلاش رہے ہیں, 1 مہینہ ہو گیا. میں نے کہا کیا آپ کو کوئی رشتہ نہیں ملا کیا؟ کہا رشتہ تو بہت ملا ہے مگر ہڈی نہیں مل رہی ہے, بلڈ نہیں مل رہا ہے.
ग्रुप नहीं मिल रहा है। मैंने कहा साहब आप लोग तो उन लोगों में से हैं कि भाई नमाजें पढ़ना है कहीं पढ़ लो, नमाज पढ़ना है मस्जिद है, नमाज पढ़ना है इमाम है, पढ़ लो कहीं भी। तो आपको भी रिश्ता कहीं भी कर लीजिए, हलाल खोर हराम खोर जो मिले कर लीजिए। ये इतना ढूंढने की क्या जरूरत है? हड्डी मिला रहे हैं, नस नस मिला रहे हैं, रग रग मिला रहे हैं, ब्लड ब्लड मिला रहे हैं, इतना क्यों मिला रहे हो? कहा मौलाना साहब अरे ऐसे वैसे घर में कैसे कर दे, खानदान भी तो बचाना है, खानदान भी तो बचाना है। हाज़रीन, हम जब बेटी का रिश्ता तलाशते हैं या बेटे का रिश्ता तलाशते हैं तो हम खानदान देखते हैं, हम ब्लड देखते हैं, हम हड्डी देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो गलत खानदान में रिश्ता हो गया तो हड्डी खराब हो जाएगी, ब्लड खराब हो जाएगा, ग्रुप खराब हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, खानदान बचाने के लिए इतनी तलाश है, खानदान बचाने के लिए इतनी फिक्र है, खानदान बचाने के लिए इतनी परेशानी, खानदान बचाने के लिए इतनी मेहनत। सुन लो, अगर देख ताक करके रिश्ता करोगे तो खानदान बचेगा, देख ताक कर इमाम करोगे तो ईमान बचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अगर हम हर घर में रिश्ता नहीं कर सकते तो हर मौलवी के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पंडित जी को इमाम बना दिया जाए तो आप उसी के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पढ़ लेंगे आप? बहुत शानदार। नहीं, बल्कि इमाम, अल्लाहु अकबर, इमामत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। एक तो बड़ी मोहब्बत से और बड़ी मशक्कत से तुम सजदा करते हो और वो सजदा भी तुम अपनी बचा ना पाओ तो ये बड़े नाकिस बात है, बहुत अफसोस की बात है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, तुम उनको इमाम बनाओ जो तुम्हारे नबी का गुलाम हो। जो नबी का गुलाम नहीं है वो हमारा इमाम नहीं है। जो नबी का गुलाम नहीं है, जोर से बोलो, जो नबी का गुलाम नहीं है वो मेरा इमाम नहीं है। हम भी नबी के गुलाम हैं तो मेरा इमाम भी नबी का गुलाम हो। और एक बात बड़ी आपके समझ में आने वाली एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप लोग बड़े अच्छे पढ़े लिखे, मौलाना सलाहुद्दीन साहब ने आप लोगों की बड़ी तारीफ की। कहने लगे मौलाना साहब बहुत पढ़े लिखे लोग रहेंगे जलसे में और यहाँ के लोग बड़े हौसले और जज्बे के साथ सुना करते हैं। तो वाकई देखा भी मैंने, आप लोग अच्छे समझदार लोग लग रहे हैं, बातें आपके समझ में आ रही हैं। मैं आज़ान दे रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिए कि मैंने आज़ान दिया है तो वो आज़ान सही है या गलत है। वाह जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान सही है? गलत जी वाकई वहाँ सलाहुद्दीन साहब आइए, आपकी पेशानी चूम ले। इतने अच्छे सामईन पढ़े लिखे, हम लोगों को कोई मसला पूछने आता है तो एक हफ्ते का टाइम लेते हैं, हाँ, और यहाँ ये मसला खत्म और ये फतवा शुरू। वाह, वो यहाँ एक हफ्ता, यहाँ एक मिनट। वाह, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। वाह वाह वाह। अज़ान हुई, जोर से बोलो, सब लोग बोलो। क्या बात है। अज़ान नहीं हुई, अरे हमने अल्लाहु अकबर कह दिया। अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह का नाम लिया, नमाज के लिए बुलाया, सब तो बुलाया, फिर कहते हो आज़ान नहीं है। क्यों?
ارے بولیے اللہ اکبر. ذرا دیکھ لیجئے کتنے بڑے صاحب ایمان ہیں. ہم اللہ کو سب سے بڑا کہہ دیا, ہم اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے دیا, ہم نے نماز کے لیے بھی بلا لیا, لیکن نبی کا نام چھوڑ دیا تو کوئی مسلمان اذان کہنے کو تیار نہیں ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ اگر کوئی بھی انسان آپ کو اللہ کی طرف بلائے, نماز کی طرف بلائے, مگر نبی سے دور بھگائے, تو کہہ دیجئے تم آذان غلط کی طرح ہو. جس طرح غلط آذان ہم کو اپنی بستی میں منظور نہیں ہے, ویسے ہی تم ہماری بستی میں منظور نہیں ہو. ارے واہ 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 واہ. اچھا ایک بات بتائیے کہ جیسے ہم نے آذان دیا ہے, ایسے ہی اگر آپ کی مسجد میں مؤذن صاحب آذان دینا شروع کر دے تو آپ اس کو مسجد میں رہنے دیں گے کہ بھگا دیں گے؟ یہ سب تو بہت جذباتی ہیں بھائی, بالکل سچے عاشق رسول ہیں جی. کوئی اگر ہماری مسجد میں آذان دے مگر نبی کا نام چھوڑ دے تو ہم ایسے مؤذن کو رہنے دیں گے؟ بھگا دیجئے گا. اب مؤذن لوگوں کو بھی کہہ دیجئے اگر تمہیں مسجد میں رہنا نصیب ہے تو اللہ کا نام لے کر نہیں, نماز روزہ کر کے نہیں, رسول اللہ کا نام لینے کی وجہ سے تمہیں مسجد میں رہنے دیا جاتا ہے. حاضرین محترم, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر مؤذن صاحب آپ کے گاؤں سے نہ بھاگے اور ایسے ہی آذان دیتا رہے تو آپ اسے چپت دیں گے کہ چپاتی؟ چپت دیں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. آج ساری دنیا کے مؤذن سے کہہ دیجئے تم میرے نبی کا نام آذان سے ہٹا کے دیکھ لو, تمہیں چپت نہیں چپاتی, تمہیں چپاتی نہیں چپت ملے گی. بلا تشبیہ و تمثیل ہم اسی کو آذان کہیں گے جس میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام شامل ہے. ہم اسی کو مسلمان کہیں گے جس کی زبان پہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ ہو. کیا کہنے حضرت, ماشاء اللہ. یہ ایمان اور عقیدہ درست کیجئے. بے شک. اور ایمان کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ مولانا صلاح الدین صاحب تشریف فرما, اور بھی علماء ہے, بڑی ذمہ داری سے بول کے جا رہا ہوں, میں حق بیانی کر کے جا رہا ہوں, میں کسی کے اوپر کیچڑ اچھال کے نہیں جا رہا ہوں, قرآن اور حدیث سے بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کا انٹرویو لیا. کیا بات. کس کا انٹرویو لیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. عمر فاروق اعظم کا انٹرویو لیا اور پوچھا, اے عمر بتا تم کو دنیا میں سب سے کون سی چیز پیاری ہے, کس چیز سے تم کو زیادہ محبت ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو میری جان پیاری ہے. کیا فرمایا؟ مجھ کو میری جان پیاری ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اے عمر تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو, تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو. ابھی اتنا کہا, حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کہا یا رسول اللہ بڑی محنت و مشقت سے تو آپ ملے ہیں, ابھی تک ہم صاحب ایمان نہیں ہو سکے. یا رسول اللہ ہمیں صاحب ایمان کیجئے, ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جان و مال اولاد سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے, نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. نبی کی محبت, نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اللہ کو بھی یہی پسند ہے, اللہ کو بھی یہی پسند ہے کہ نبی کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسائیے, اور اس انداز میں بسائیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, اپنے نبی کی شان میں ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے, یہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. حاضرین محترم, آپ دیکھیے یہاں
بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میلاد شریف ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوئی ہے۔ کل صبح ہو کے کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا چندہ کیا اور اتنا پیسہ اکٹھا کیا، اگر یہی کسی غریب کو دے دیا گیا ہوتا، اگر یہی کسی لڑکی کی شادی میں دے دیا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک مرتبہ اعظم گڑھ میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، تو صاحب خانہ جو تھے انہوں نے بہت شاندار دعوت کی تھی نبی کے نام پہ اور جلسہ کیا تھا، میں اس میں مقرر تھا۔ وہ آدمی آ کر کے کہنے لگا کہ اگلے سال سے ہم بالکل میلاد فاتحہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہی پیسہ ہم کسی غریب کی شادی میں دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ سنو، اگر تم کسی غریب کی شادی میں اتنا پیسہ دے دو گے نا تو صرف ایک لڑکی یا ایک لڑکے کا چراغ روشن ہوگا، صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا چراغ روشن ہوگا۔ اور یہی پیسے کا جو تو نے میلاد کر کے اتنے مسلمان کو بلایا ہے، اللہ و رسول کا ذکر کیا ہے، تو دیکھ کتنے مسلمان کے دلوں میں نبی کی محبت کا چراغ جلنے لگا ہے، نبی کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا ہے۔ آج کتنا مسلمان روشن نظر آ رہا ہے۔ حاضرین محترم، آج جو دنیا میں ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں۔ جس دن ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرنے لگیں گے، یقین جانو اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین پہ عزت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک ہم نبی سے محبت کرتے رہے اللہ ہمیں عزت دار بنائے رہا، عزت کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزارتے رہے۔ اور جب سے نبی کی محبت کمزور پڑ گئی ہمارے دل میں، ہم اپنی گلی میں بھی ذلیل ہیں، ہم اپنی بستی میں بھی ذلیل ہیں۔ حاضرین محترم، اپنے نبی سے سچی محبت کرو اور اچھی محبت کرو۔ دیکھو حضرت علی مرتضیٰ، حضرت علی مرتضیٰ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی، حضرت علی کا نام سنا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، جنہوں نے اسلام کا نام روشن کر دیا، جن کی بیوی حضرت فاطمہ زہرا، جن کی چادر تطہیر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو آب تطہیر عطا فرماتا ہے۔ اس علی مرتضیٰ کی شان کیا تھی؟ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ کے رانوے مبارک پہ سر رکھ کر سو رہے تھے، اور ادھر سورج ڈوبنے جا رہا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سورج دیکھ رہے ہیں، کبھی نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ہونی تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ نبی کو جگا دیتے، یا رسول اللہ جاگیے ہم کو نماز عصر پڑھنا ہے، مگر حضرت علی نے جگایا نہیں، بلکہ نبی پاک سوتے رہے، ادھر سورج ڈوبتا رہا۔ حضرت علی مرتضیٰ نماز کی محبت میں، اللہ اکبر، ایک وقت کی نماز چھوٹ رہی تھی تو حضرت علی کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ، لیکن ٹھہر جائیے اس جگہ، آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے آپ کو نماز کی فرصت ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہو؟ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکائیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی نہ جھکائیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ اور ہم کہیں گے اے اللہ ہم کو عزت دے دے، اے اللہ ہم کو دولت دے دے، اے اللہ ہم کو ماحول و معاشرے میں روزی روٹی سے مالا مال کر دے۔ خاک مالا مال کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہم سے سینکڑوں برس کا رزق مانگتے ہو اور آج کا سجدہ تم سے ادا نہیں ہو پاتا۔ یہ کتنے حیرت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے کچھ نہیں مانگتا، آپ سے آپ کی دولت نہیں مانگتا، آپ سے آپ کا مکان نہیں مانگتا، بلکہ وہ تو سب آپ کو دیتا ہے، سب دیتا ہے، مگر وہ آپ سے صرف آپ کا سجدہ مانگ رہا ہے، سجدہ مانگ رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واسجدوا، میری بارگاہ میں سجدہ کرو، مگر ہم ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے اسلام الدین بھائی یہاں تشریف فرما ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے بہت ہی اچھے مسلمان اور پکا ہمارے سنی صحیح العقیدہ، طبیعت خوش ہو گئی ان کے گھر میں آج قیام کیا ہوں۔ حاضرین محترم،
میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان کی طرح عزت دار بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت عطا فرما دیا ہے. اور انہوں نے اپنے نبی سے محبت کیا، اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. میلاد اور فاتحہ اور نبی کے عشق میں اپنے دل میں روشن چراغ کیے ہوئے ہیں، تو اللہ انہیں عزت عطا فرما رہا ہے. یاد رکھیے گا، جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں جھکتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں جھکتا ہے. دیکھتے نہیں، کوئی پیڑ کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی پودے کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی سمندر کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی چاند کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی کنکر کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکا رہا ہے. یہ ایک پیشانی ہے. اور کبھی پتھر پہ رکھ کر آدمی اس کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی پیڑ کے سامنے رکھ کے اس کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی سورج کے سامنے رکھ کر اس کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی چاند کے سامنے رکھ کر اس کو ذلیل کر رہا ہے. مگر کرم ہے میرے رسول کا کہ میرے رسول نے کہا، سن، اگر تیری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی تو تیرے پیشانی کو پھر تمہیں پیڑ پودوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا. اسی کو شاعر نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر ہم ایک سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیں گے تو اللہ پھر ہمیں کنکر کے سامنے نہیں جھکنے دے گا، پھر ہمارے پودوں کے سامنے نہیں جھکنے دے گا، پھر ہمیں سمندر کے سامنے نہیں جھکنے دے گا، پھر ہمیں سورج کے سامنے نہیں جھکنے دے گا، پھر ہمارے پیشانی کو چاند کے سامنے نہیں جھکنے دے گا. میرے نبی نے فرمایا، تم ایک اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ، اللہ تمہاری پیشانی کو آزاد فرما دے گا. اور جو شخص اللہ کی بارگاہ میں پیشانی نہیں جھکاتا، اسے کبھی منتری کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کبھی سنتری کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کبھی ایم ایل اے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کبھی ایم پی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کبھی ایس ایس پی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کبھی ڈی آئی جی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تم خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے لگو گے تو پھر ایم پی تمہارے سامنے جھکنے لگے گا، ایم ایل اے تمہارے سامنے جھکنے لگے گا، ایس ایس پی تمہارے سامنے جھکنے لگے گا. اور دنیا شاہد ہے، میرا غریب نواز آیا تھا اجمیر کی دھرتی پر اور سجدہ کیا تھا خدا کی بارگاہ میں، تو پورے راجہ کو اور اس کے تمام سپاہیوں کو میرے خواجہ کے سامنے جھکنا پڑا تھا. اور اجمیر کی تاریخ گواہ ہے کہ اجمیر کی تاریخ سے آج بھی آواز آ رہی ہے، جو خدا کے سامنے جھکتا ہے راجہ کو بھی اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ مسلمانوں. بڑے افسوس کی بات ہے، میلاد کرتے ہو، فاتحہ کرتے ہو. آج کل مسلمان 2 گروپ میں بٹ گیا، 2 گروپ میں. ایک ہے نیاز والا اور ایک ہے نماز والا. واہ. نیاز والا بھی غلط ہے اگر نماز نہ پڑھے، اور نماز والا بھی غلط ہے اگر نیاز نہ کرے. کیا کہنے حضرت، کیا لیا، واہ واہ واہ. میں سچی بات کر کے جا رہا ہوں، اچھا لگے یا برا. جو صرف نیاز کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا وہ بھی غلط مسلمان ہے، اور جو صرف نماز پڑھتا ہے اور بزرگوں کا نیاز نہیں کرتا وہ بھی غلط مسلمان ہے. صحیح مسلمان وہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جھک کر کے کہے، مولا تیرے لیے نماز ہے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں جھک کے کہے، آپ کے لیے نیاز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ. ایک بات بتاؤ، کمال کر دیا حضرت آپ نے. واہ. جس باپ نے اپنا خون جگر تمہیں پلایا اور جوان کیا، جس باپ نے رکشہ چلا کے، ٹھیلا چلا کے، نہ جانے کیسی کیسی محنت کر کے تم کو جوان کیا، تمہارے لیے کھیت اور کھلیان اور مکان سب تیار کیا، وہ باپ جب مر جائے تو تم اس کو بھول جاؤ گے؟ ارے بھول جاؤ گے؟ وہ لڑکا بہت بڑا احسان فراموش ہے، نمک حرام ہے، جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد باپ کو بھول جائے. تو اب مرنے کے بعد کیا دو گے اپنے باپ کو؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہر اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ہر جمعہ کے روز اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کرے. اس سے اللہ تعالیٰ اس اولاد کے جسم میں برکت عطا فرماتا ہے، اور ایسے اولاد سے اللہ خوش ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے قبر پہ جا کر کے یہ اعلان کرے
کرتا ہے او میرے ماں باپ، آپ نے مجھے پالا بڑھایا اور آپ نے سینچا سیراب کیا، لہذا ہم آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو ہم نیاز کر کے اپنے ماں باپ، اپنے دادا نانا، اپنے بزرگوں کو، اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اور نماز پڑھ کے ہم اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت ہر کچھ دینے والا ہے۔ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ارے بولیے سب دینے والا اللہ کون رب ہے؟ العزت۔ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے؟ جی نہیں۔ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ مگر یاد رکھو اللہ دیتا بھی ہے نا تو ڈائریکٹ نہیں دیتا، ڈائریکٹ دیتا ہے کیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ سبزی خریدنے جاتے ہو کہ نہیں؟ ارے بولو، جاتے ہیں سبزی خریدنے، تو سبزی دینے والا کون ہے؟ سبزی دینے والا کون ہے؟ سبزی کوئی انسان دے سکتا ہے؟ سبزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ زمین سے سبزہ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے، مگر سبزی لینا ہوتا ہے تو سبزی منڈی میں جاتے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہمارا کیا ہے؟ سب اللہ دیتا ہے، مگر لینا ہوتا ہے تو سبزی منڈی میں جا رہے ہیں۔ چاول دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ لینے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ منڈی میں۔ دال دینے والا کون ہے؟ لینے کہاں جاتے ہو؟ منڈی میں۔ ایسے ہی آگے بڑھتے چلو تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے قرآن دینے والا اللہ ہے، مگر جس سے ملا ہے وہ رسول اللہ ہے۔ قرآن دینے والا اللہ ہے، مگر جو لا کے دیا ہے وہ رسول اللہ ہے۔ اسلام دینے والا، ارے بولیے اسلام دینے والا اللہ ہے، مگر جو اسلام لانے والے ہیں وہ رسول اللہ ہے۔ بتاؤ کلمہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مگر کلمہ پڑھانے والے کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، بات پڑھانے کی آ گئی، میرے نبی نے قرآن ہم کو پڑھایا، میرے نبی نے ہمیں کلمہ سکھایا، میرے نبی نے ہمیں تعلیم دی، اچھے اور برے کی تمیز دی۔ ایک بات بتاؤ، یہاں جتنے لڑکے بیٹھے ہیں تم لوگ بھی کسی سے پڑھے ہو تو اپنے استاذ کی عزت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو نا عزت۔ تو جو لوگ کلمہ پڑھ کے نبی کی عزت نہیں کرتے اس سے تو آپ جا کے سمجھا دو کہ ارے نادان، اگر کوئی ہم کو 1 2 3 پڑھا دیتا ہے تو ہم اس کو استاد مان کے عزت کرتے ہیں۔ جس نبی نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہم اس نبی کو کیسے بھول جائیں گے؟ جس نبی نے ہمیں قرآن پڑھایا ہم اس نبی کو کیسے بھول جائیں گے؟ جس نبی نے ہمیں اسلام لا کے دیا ہم اس نبی کو کیسے بھول جائیں گے؟ لہذا یاد رکھو جو قرآن دیا ہے اس کے لیے نماز ہے، اور جو قرآن لایا ہے اس کے لیے نیاز ہے۔ اس کے لیے نیاز ہے۔ نماز بھی پڑھا کرو، نیاز بھی دلایا کرو۔ اگر ون سائیڈڈ ہو جاؤ گے، نیاز دلایا نماز نہیں پڑھا، تو یہ تمام نیاز دلانے والے غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔ آج نور عالم بول کے جا رہا ہے، مولانا صلاح الدین صاحب کو گواہ بنا کر کے، یہاں اس بستی میں جو نیاز دلاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا سب کے سب غلط ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نیاز نہیں دلاتے وہ بھی غلط ہے۔ بلکہ وہ اچھا ہے کہ جب خدا کی یاد آئے تو نماز پڑھا کرتے ہیں، نبی کی یاد آئے تو نیاز دلایا کرتے ہیں، نیاز دلایا کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اسلام الدین بھائی ابھی کھڑے ہوئے، مولانا صلاح الدین سے کہا شیرنی لائیے، فاتحہ ہوگی۔ میں نے اسلام الدین بھائی سے کہا اسلام الدین بھائی یہ فاتحے کی کیا ضرورت ہے، یہ مٹھائی کی کیا ضرورت ہے، یہ شیرنی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسلام الدین بھائی نے کہا ہمیں خدا کی یاد آتی ہے تو ہم مسجد میں نماز پڑھا کرتے ہیں، اور جب نبی کی یاد آتی ہے تو جلسہ سجا کر، شامیانہ لگا کر، چراغوں کو جلا کر ہم نبی کی نیاز دلایا کرتے ہیں، ہم نبی کی نیاز دلایا کرتے ہیں۔ نماز بھی ضروری ہے، نیاز بھی ضروری ہے۔ بولو غلط بولا میں؟ صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ اس لیے صحیح مسلمان بنو، نماز بھی پڑھا کرو، نیاز بھی دلایا کرو، اور جو ایک طرف ہو جائے
اس بستی میں وہ سب لوگ غلط ہیں جو نیاز کھلاتے ہیں اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اور اس بستی کے ہر وہ نمازی غلط ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نیاز رسول اللہ کا نہیں دلاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں ایسے مسلمان پیدا ہو جائیں کہ اللہ کی یاد میں نماز پڑھا کرے، رسول اللہ کی یاد میں نیاز دلایا کرے۔